دوستو ہمارے چینل نعت عابد نیمزی کو لائک اور سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ مرحبا مرحبا اے نبی آخری۔ بہرحال سپاس نامہ پیش کیا گیا اور بلا مزید تاخیر کے اور کسی اور تمہید کے حضرت عارف باللہ عزت مآب مفتی محمد عارف صاحب دامت برکاتہم العالیہ و حفظہ اللہ سے کی خدمت میں گزارش ہے حضرت تشریف لائیں اور ہم سبوں کے دلوں کو منور فرمائیں انوار قرآن سے انوار حدیث سے۔ صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد کما انت اہلو وفعل بنا ما انت اہلو انت اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز علماء کرام اور میرے دینی بھائیوں اور پردہ نشین ماں بہنوں، اولاً میں وہی دعا کروں گا جو غالباً حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، اللہم اغفر لی فیما لا یعلمون۔ اللہ یہ لوگ جو بولتے ہیں انہیں پتہ نہیں ہے، تو جانتا ہے۔ اللہ اس سلسلے میں آپ کے دربار میں اپنی معافی مانگتا ہوں۔ اللہم اغفر لی فیما لا یعلمون لا تؤاخذنی فیما یقولون۔ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں اس میں تو اللہ میرا مواخذہ نہ فرما۔ وَجَعَلْنِي خَيْرًا مِّمَّا يَظُنُّونَ، جن کا یہ گمان ہے اللہ اس سے بہتر مجھے بنا دے۔ ہم لوگ بچپن میں تقریباً 1981 میں حکایت لطیف پڑھی تھی، اہل علم کو بتایا۔ اس میں فارسی میں ایک حکایت ہے، ایک شخص کا گھوڑا وہ تمرد اور سرکشی پر اتر آیا، بہت کوشش کی لیکن وہ قابو میں نہیں آیا، تو سوچا کہ چلو اس کو بازار میں بکوا دے، لیکن بکوانے کے لیے تو دلال کی ضرورت پڑتی ہے، تو دلال سے کہا یہ میرا گھوڑا ایسا ہے ویسا ہے، تو تھوڑا اس کو بیچ دے۔ کہا بہت اچھا، چلو بازار میں لے جا کے کھڑا کر دیا اور پھر اس گھوڑے کی تعریف شروع کر دی، یہ ایسا ہے، سبک چال ہے اور بہت بہترین ہے اور بہت زیادہ بھاگنے والا دوڑنے والا، یہ ہے وہ ہے۔ تو جو مالک تھا گھوڑے والا اس نے کہا ارے ایسا ہے، اگر ایسا ہے تو پھر مجھے بیچنا نہیں ہے، میں لے جاتا ہوں، گھر لے جاتا کس کو۔ اس نے کان میں کہا ارے یہ کیسا ہے، تجھے تو پتہ ہی ہے، میں تو دوسروں کو سمجھانے کے لیے ایسا کر رہا ہوں۔ تو ایسا ہی ہم تو جانتے ہی تھے کہ ہم کون ہیں، لیکن پتہ نہیں مفتی عبدالودود صاحب نے کیا سے کہا، ذرے کو بالکل تارا بنا کر کے پیش کر دیا، تو مجھے نفس پروری کا خطرہ ہو گیا کہ ہاں میں پوچھ رہا ہوں تو اپنے آپ سے کہ تو ایسا ہے کیا، یہ جو بول رہے ایسا ہے؟ سبحان اللہ۔ مثل مشہور ہے ہندی میں کہ استاد کو گرو جی بولتے ہیں اور شاگرد کو چیلا بولتے ہیں، تو ایک گرو جی کا جو میرے جیسا ہی ہے وہ بولنے لگا کہ بھئی گرو جی تو گڑ کا گڑ ہی رہا، چیلا شکر بن گیا ہے، تو یہ چیلا شکر بن گیا ہے، باقی گرو جی تو گڑ کا گڑ ہی ہے۔ بہرحال سب چیزیں چھوڑ کر میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں
ایک تو ہے مفتی عبدالودود کے والد صاحب، ایک تو ہے وہ حفاظ کرام جن کے ہیں اولیاء، جن کے ہیں والد۔ ابھی شاعر صاحب نے ہاتھ اٹھوائے تھے کہ بھئی چلو کن کن کے اولاد حافظ قرآن ہاتھ اٹھاؤ، تو انہوں نے ہاتھ اٹھائے تھے۔ تو ایک طرف جو ہے ان کے دوسرے لفظ میں اساتذہ ہے، اور ایک طرف ان کے آبا، ان کے جو ہے والدین ہیں۔ تو کس کا درجہ بڑا؟ کون بڑا؟ استاد بڑا یا باپ بڑا؟ یہ سوال ہے۔ تو بہرحال محدثین کی یہاں اس میں بحث ہے۔ ایک جم غفیر ایسا کہہ رہا ہے کہ استاد کا درجہ بڑا ہے، اور عنوان قائم کر دیا خیر الآبائی من علمک، تیرا بہترین باپ وہ ہے جس نے تجھے تعلیم دی۔ ایک جماعت یہ کہہ رہی ہے، فیصلہ آپ کرنا، ایک جماعت یہ کہہ رہی ہے خیر الآبائی من علمک، تیرا بہترین باپ وہ ہے جس نے تجھے تعلیم دی، اور دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں نہیں، جو نسبی باپ ہے اس کا درجہ بڑا ہے۔ جہاں بھی حق جل وعلا نے اپنا حق جتایا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، فوراً کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ حضرت لقمان حکیم نے کہا انشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ، میرا یعنی اللہ تعالیٰ کا قول اللہ کی طرف سے۔ حضرت لقمان حکیم کہہ رہے ہیں کہ اللہ یوں کہہ رہا ہے انشکر لی، میرا شکریہ ادا کرو، وَلِوَالِدَيْكَ، اپنے حقیقی ماں باپ کا شکریہ ادا کرو۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تو جہاں جہاں بھی قرآن کریم میں جہاں بھی اللہ سبحانہ وتعالی اپنا حق بیان کیا، فوراً اپنے حقیقی ماں باپ کا حق بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ماں باپ کو بہترین جزا عطا فرمائے۔ میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ ہمارے ماں باپ نے کچھ بھی نہ دیا، جس سے آج کل مال کی محبت اتنی بڑھی ہوئی ہے کہ اپنے ماں باپ کو لوگ کوستے رہتے ہیں کہ تم نے ہم کو کیا دیا۔ میرے سامنے میری موجودگی کی بات ہے، ایک بیٹا جو ہے اپنے باپ سے یوں مباحثہ کرتا ہے اور لڑ پڑتا ہے۔ میں نے کہا ارے تھوڑے شرماؤ، شرم آنی چاہیے تجھے، اتنی بڑی داڑھی ہے اور تو باپ کو برا بلا کہہ رہا ہے، دارالفتہ میں آ کر کے زمین کے مسئلے میں لڑ رہا ہے۔ میں نے کہا ارے باپ حیات ہے اور تو مانگ رہا ہے، شرم سے گڑ جانا چاہیے زمین میں تجھے۔ تو وہ ایسا بولتا ہے، میں بول نہیں سکتا۔ خیر بہرحال اس نے کہا اگر اس کو ہمیں سہولیات دینے کی اگر اس کو کوئی گنجائش نہیں تھی تو ہم کو گجراتی میں کہتا ہے ہم نے سو کروا جایا، ہم کو کیوں پیدا کیا، ایسا بولتا ہے۔ بتائیے انہنجار قوم۔ میں یہ کہتا ہوں ان نافرمان اولادوں کو میں یہ کہتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے جو لوگ اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہیں اور ان کے ماں باپ موجود ہے دونوں یا ایک، اگر وہ ان کو راضی رکھتا ہے تو جنت کے دونوں یا ایک دروازہ کھلا ہوا ہے، ہر صبح اس کے لیے جنت کا دروازہ کھل گیا ہے، اور جو ناراض ہے تو اس کے لیے ہر صبح جہنم کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ تو ایک صحابی رسول نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ ماں باپ ظلم کرے تو بھی پتا ہے ان کو باجب کا زمانہ ہے، کیسی زندگی گزرے گی، کیا ضرورت تھی ہم کو یہاں دنیا میں ٹپکا دینے کی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِن ظَلَمَهُ وَإِن ظَلَمَهُ وَإِن ظَلَمَهُ، مشکا شریف پہ ہے، چاہے ماں باپ تجھ پر ظلم کرے، چاہے ظلم کرے، چاہے ظلم کرے، پھر بھی تیرے ماں باپ کا اللہ کا یہی مقام ہے جو میں نے تجھے سنایا ہے کہ وہ تیرے لیے جنت کا دروازہ ہے، چاہے تو اس کی حفاظت کرو چاہے اس کو ضائع کر دو۔ تو بہرحال میں تو اپنی بات پھر لوٹتا ہوں کہ دیکھیے اتنے سب حقوق ہیں ماں باپ کے، ہے نا،
ایک طرف یہ ہے اور ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہو کو نہیں، جیسے ابھی آپ نے سپاسنامہ مجھے سنایا، مفتی صاحب نے اپنے والد ماجد کو نہیں سپاسنامہ نہیں دیا، مجھے دیا. تو ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خیر الآبائی من علمک، بہترین تیرا باپ وہ ہے جس نے تجھے تعلیم دی، اور ایک طرف یہ سب فضائل ہے. اس کا کیا جواب ہے؟ تو اس طرف سے انہوں نے دلائل پیش کیے اور یوں کہا کہ انہوں نے کیا ان نسبی ماں باپ نے کیا وہ تو ان کو مستی سوزی، جس کے نتیجے میں جو ہے کچھ انہوں نے جو محنت کرنی تھی کر لی، تو ان کے اپنے مستی کے نتیجے میں ہم وجود میں آ گئے. لیکن ان لوگوں نے تو کیا رات بھر مطالعہ کیا. یہ ہمارے اساتذہ دوسرے استاد صاحب ہیں، ان کو پوچھے، مطالعہ کرتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، اس کی ساری ہر کلی کو سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں. تو محنت تو ان کی ہے، ان کی کیا محنت. لیکن میں اپنی واپس لیتا ہوں. خیر الآبائی من علمک والا مسئلہ جو ہے وہ قول فیصل نہیں ہے. فیصل قول وہی ہے کہ ماں باپ کا درجہ استاد سے بڑا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو رمضان کا جو تم مقام سمجھتے ہو، جس نے رمضان پایا اس نے اپنی مغفرت نہ کرائی. جو تم میرا مرتبہ سمجھتے ہو کہ میرا نام جب تمہارے سامنے لیا جائے اور نبی کے نام سے دل و جان سے اگر درود شریف نہ نکلے تو اس کی جو تم وعید سمجھ سکتے ہو وہ اور ماں باپ دوست تینوں کو ملایا ہے. ہلاک ہو جائے وہ شخص منبر رسول پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قدم مبارک رکھ کر کہتے ہلاک ہو جائیے وہ شخص کون کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے درود شریف پڑھے. وہی یہ کہا گیا ہلاک ہو جائے وہ شخص جو اپنے ماں باپ کو دو میں یا ایک کو بڑھاپے میں پائے اور اس کی خدمت کر کے جنت نہ کمائے. اور ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مبارک مہینہ پائے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت نہ کرا سکے. تب سب پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آمین. اللہ تعالیٰ ہم سب کی ہلاکت سے حفاظت فرمائے. جن کے ماں باپ حیات ہیں ان کی قدر و قیمت جانو، ان کے سامنے منہ نہ بگاڑو، ان کو نام سے نہ پکارو، ان کے آگے نہ چلو، ان کو اپنا دکھ درد نہ سناؤ، اور ان کے آگے ان کے سامنے جو ہے اپنے شولڈر کو مضبوط کر کے پہلوان بن کے اپنے آپ کو پیش نہ کرو. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. اب شفقتوں کے ساتھ اپنے شانوں کو جھکا دو اور اپنی زبان پر اپنے ماں باپ کے لیے دعا ہے، اپنی زبان کو تر و تازہ کرو اور یوں کہو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما جیسا انہوں نے مجھے صغر سنی میں اللہ میرے ماں باپ نے مجھ پر رحمت و شفقت کھائی. بہرحال میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ وہ گھوڑا بیچنے والا جو ہے اس کو شوق ہو گیا کہ شاید یہ گھوڑا میرا اچھا ہو گیا. ایسا مجھے ہو رہا ہے کہ گویا میں بہت اچھا ہو گیا. اتنا بڑا سپاسنامہ مفتی صاحب نے مجھے سپرد کیا تو مجھے ایسا لگا کہ شاید یہ سب شخصیتیں جو ہیں وہ شاید وہ اسی کے لائق ہیں جو یہ میں کہوں جو شیخ عبدالقادری کہتے تھے کہ قدمی کہہ سکتا ہوں نہیں کس کرنا باللہ مجالی. یہ سب بڑے حضرات ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو عزت بخشیں، سب کو اللہ تعالیٰ مکرم معزز بنائے. بہرحال میں اپنی اس گفتگو کو مختصر کرتے ہوئے آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بہت بڑا فضل فرمایا ہے کہ ہمیں مسلمان ماں باپ کے گھر پیدا کیا، جس کا یہ نتیجہ ہے کہ اسلام کی حمیت میں، اسلام کی حفاظت اور اس کی اشاعت کے لیے آج یہ اولاد یہاں موجود ہے کہ ہم کو اللہ پاک نے مسلمان ماں باپ کے گھر پیدا کیا. بس یہی کافی شافی ہے. ماں باپ سے ہم کو کچھ نہ ملے، کچھ نہیں، لیکن ماں باپ نے ہمیں کافر نہیں بنا دیا. دوسرے لفظوں میں یہودی نہیں بنایا، نصرانی نہیں بنایا. کل مولود یولد الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. اگر نعوذ باللہ اگر ہمارے ماں باپ کہیں گھنٹ بجاتے تو ہمارے اندر کون سی ایسی عقل کی پرواز تھی کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ سکتے.
یقیناً میں یہ کہتا ہوں ماں باپ کا یہ سب سے بڑا احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں مسلمان بنائے رکھا. لیکن کیسے مسلمان بنائے رکھا؟ آپ اپنی پوری پچھلی زندگی کو دیکھو تو صحیح. ہم نہیں چاہتے تھے مکتب میں جانا، ہم نہیں چاہتے تھے ہم جو ہے مدرسے میں داخلہ لینا، لیکن یہ ماں باپ تھے انہوں نے پکڑ کر کے مدرسے میں جھونک دیا. ابھی مفتی صاحب کہہ رہے تھے اولادوں کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں تم جانو اور اولاد جانے، وہ کیسے بھی زندگی گزار لے گا یہ بھی چلا. بتائیے، تو ایسی محنت ہمارے ماں باپ نے ہم پر کی تو مدرسے نے ہم کو مسلمان بنایا.